بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ لسنرز، آپ سن رہے ہیں نزی وائس کے ساتھ ناول کشکول ایپیسوڈ 1۔ میں امید کرتی ہوں کہ باقی ناولز کی طرح یہ ناول بھی انشاءاللہ آپ کو لازمی پسند آئے گا۔ ناول اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ تو بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ لیاقت حسین کا تعلق ضلع نوشہرہ کے شہر جہانگیرہ سے تھا۔ اس کا باپ سرداروں میں شمار ہوتا تھا۔ قدرت نے اس کے کاروبار میں خوب برکت دی تھی، اس لیے دولت کی ریل پیل بھی تھی۔ لیاقت ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے دونوں ہی سے ٹوٹ کر پیار کرتے تھے۔ 21 سال کی مدت میں ماں باپ اور بیٹے کے درمیان کبھی کوئی تنازع، کوئی اختلاف نہ ہوا تھا، لیکن شادی کا معاملہ شروع ہی ہوا تو لیاقت خان اور والدین کے درمیان پہلی رسا کشی نے جنم لیا۔ سردار سرفراز خان روز اول ہی سے اپنے حلقوں میں سر بلند رکھنے کا عادی تھا۔ وہ لیاقت حسین کے لیے اپنے معیار اور برابر والوں میں لڑکی کے باپ کو زبان دے چکا تھا۔ ماں نے جب لیاقت حسین کو باپ کی مرضی سے آگاہ کیا تو لیاقت حسین کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ارمانوں کے نشیم بن پر بجلی سی کوند گئی ہو۔ ماں کی بات سن کر اس نے دل میں طوفان مچلنے لگے۔ فرحین لیاقت حسین کی زندگی کا حسین خواب تھی۔ اگرچہ وہ ایک غریب باپ کی بیٹی تھی، لیکن قدرت نے اسے حسن کی دولت سے نوازنے میں کسی بخل سے کام نہ لیا تھا۔ لیاقت حسین نے 3 سال سے فرحین کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں بسا رکھا تھا۔ فرحین کے علاوہ اس کے والدین بھی لیاقت حسین کو پسند کرتے تھے، مگر ان کے درمیان شادی کے کوئی عہد و پیمان نہ ہوئے تھے۔ لیاقت خان جانتا تھا کہ وہ ماں باپ کا لاڈلا ہے۔ اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ سرفراز خان نے برادری والوں یا اپنے حلقے میں اپنی پگ کبھی نیچے نہیں ہونے دی تھی۔ نظریں اور سر کسی کے سامنے جھکانا اس کی سرشت کے خلاف تھا۔ وہ دوسروں سے اپنی بات منوانا جانتا تھا۔ اپنی سر بلندی کو برقرار رکھنے کی خاطر اس نے کبھی حالات سے سمجھوتا کرنا گوارا نہ کیا تھا۔ لیاقت حسین کی والدہ نے اپنے شوہر کے اشارے پر جب شادی کے معاملے میں لیاقت حسین کا عندیہ لینے کی کوشش کی تو لیاقت حسین سوچ میں پڑ گیا۔ فرحین اس کی پسند ہی نہیں، اس کی زندگی کا سب سے حسین خواب بھی تھی۔ وہ اس سے شادی کرنے کے سلسلے میں زبان دے چکا تھا۔ سرفراز خان کا خون ہونے کی وجہ سے وہ کبھی کسی کو زبانی دے کر پیچھے ہٹنے کا عادی نہیں تھا، لیکن جب ماں کا مقدس رشتہ درمیان میں حائل ہوا تو وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ ماں نے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے بڑی محبت سے پوچھا، کیا بات ہے میرا جان، تم کس سوچ میں گم ہو گیا؟ کچھ نہیں ماں، لیاقت حسین نے ماں کے احترام کو ملحوظ رکھا۔ یہی سوچ رہا ہوں کہ تجھے کیا جواب دوں۔ ماں نے لیاقت حسین کے چہرے کے تاثرات پر نظر ڈالی تو اس نے اولاد کے دل کا چور پکڑ لیا۔ وہ ماں تھی، ماں جو اولاد کے ہر دکھ سکھ میں برابر کی شریک ہوتی ہے۔ وہ حساس آلہ ہوتی ہے جو اولاد کے دل کی ایک ایک دھڑکن کو دریافت کر لیتی ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ یہ نہ جانتی کہ اس کا بیٹا، اس کے جگر کا ٹکڑا فرحین کے عشق کا اسیر ہے۔ ایک پل کو وہ خاموش رہی، پھر مدھم آواز میں بولی، لیاقت میرا جان، تو جانتا ہے کہ تیرا باپ اپنی مرضی کا پکا ہے۔ وہ شاہ پری کے والد کو اپنی زبان دے چکا ہے۔ میں بھی اسی کا خون ہوں ماں۔ لیاقت حسین نے ماں کے ہاتھ کو محبت سے تھام لیا، بڑی خوبصورتی سے اپنے دل کی بات واضح کر دی۔ انسان ہو کر پریوں کے بارے میں سوچنا یہ بدعت ہے ماں۔ اپنا مولوی صاحب نے شرعی تعلیم دیتے وقت بھی ہم کو یہی بولا تھا کہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ میں واقف ہوں ماں کا جان، یہ بھی خبر ہے کہ تو فرحین کو پسند کرتا ہے۔ فرحین ہم کو بھی بہت پیارا لگتا ہے۔ تیرا اس کا جوڑ چاند اور سورج کا جوڑ ہوگا، لیکن تیرا باپ وہ نہیں مانے گا۔ پتھر میں جونک نہیں لگتا لیاقت۔ جانتا ہوں ماں۔ لیاقت حسین نے سنجیدگی اختیار کر لی، اس لیے کہ وہ پتھر ہوتا ہے، پتھر جس کے سینے میں بھی دل کی بجائے پتھر ہی ہوتا ہے۔ ماں لیاقت حسین کا جواب سن کر لرز اٹھی۔ سرفراز خان سے شادی کے بعد اس نے 21-22 سال میں یہ بات سمجھ لی تھی کہ وہ ایک اچھا سردار ہے۔ بہت ساری خوبیاں بھی ہیں اس میں، لیکن اس نے کبھی کسی معاملے میں سر تسلیم خم کرنا نہیں سیکھا تھا۔ فرحین کی خوبصورتی اور حسن اخلاق کی تعریف اکثر خود سرفراز خان نے بھی بیوی سے کی تھی، لیکن ایک غریب لڑکی کو بہو بنانے کا تصور بھی اس کے نزدیک مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانے سے کم نہ ہوتا۔ وہ اپنی پگ نیچی کرنے پر موت کو ترجیح دینے کا عادی تھا۔ لیاقت حسین نے ماں کی خاموشی میں چھپے کرب کو محسوس کیا تو تڑپ اٹھا۔ تیرے قدموں تلے میری جنت ہے ماں، تو حکم دے، تیری خاموشی کی خاطر ہم اپنا زندگی بھی قربان کر سکتا ہے۔ خدا تجھے سلامت رکھے۔ ماں کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ میں ماں ہوں میرا جانے جگر۔ ماں جو اولاد کے لیے اپنا زندگی بھی قربان کر دیتا ہے، اس کا دل کے سکون کو برباد نہیں کرتی۔ میں تیرے راستے کی دیوار نہیں بنوں گی۔ فرحین باحیا اور عزت دار لڑکی ہے، میرا دل بھی بولتا ہے کہ وہ تجھے شاہ پری سے زیادہ سکھ دے گی۔ پھر
اس نے ماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں وعدہ نہیں کرتی، تیرے باپ کو راضی کرنے کا کوشش ضرور کروں گی، ماں نے صدقے دل سے کہا تو لیاقت کو سکون آ گیا، لیکن یہ سکون بڑا عارضی تھا۔ دوسرے ہی دن سرفراز خان نے اسے باہر اپنی بیٹھک میں بلایا۔ تمہارا ماں نے فرحین کے لیے ہم سے بولا تھا، لیکن میں شاہ پری کے والد کو زبان دے چکا ہوں۔ پورا جہانگیرہ جانتا ہے کہ سرفراز خان زبان کا دھنی ہے، مرد کا زبان بھی ایک ہوتا ہے۔ لیاقت نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش کھڑا رہا۔ ہم تم کو اپنا فیصلہ سنا چکا، اب تم بولو، سرفراز خان کا فیصلہ منظور ہے یا نہیں؟ میں بھی فرحین کو زبان دے چکا ہوں، لیاقت حسین نے مدھم مگر ٹھوس لہجے میں کہا۔ سمجھا، تم کو ہمارا فیصلہ منظور نہیں۔ سرفراز خان اٹھ کر بیٹھک میں ٹہلنے لگا، اس کے چہرے کے تناؤ میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ کچھ دیر تک وہ کسی کشمکش میں مبتلا رہا، پھر دوبارہ بیٹے کی طرف دیکھ کر بولا، شاہ پری اور تمہارا فرحین کا راستہ الگ الگ ہے۔ تم فرحین کو زبان دے چکا ہے تو مرد بن کر اپنا قول پورا کرو، لیکن اس کے لیے تمہیں بہت قیمت چکانا ہوگا۔ وہ کیا؟ تم کو ماں باپ، یہ گھر، یہ شہر، یہ ضلع، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ سرفراز خان نے اپنا فیصلہ سنا دیا، ہم ادھر تمہارا صورت دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ لیاقت حسین سر جھکائے بیٹھک سے باہر آ گیا، اس نے اپنے حق کے لیے کوئی احتجاج نہ کیا، آواز بلند نہیں کی۔ اس نے شرعی تعلیم کے دوران ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ باپ اگر مشرک ہو تو بھی احترام واجب ہے۔ قرآن مقدس میں بھی والدین کا احترام ہر صورت میں اولاد کے لیے فرض قرار دیا گیا تھا، ماں سوائے اس کے کہ ان کا کوئی حکم قرآن و سنت اور شریعت کے منافی ہو۔ وہ سر جھکائے گھر کے اندر داخل ہوا تو ماں تڑپ کر سامنے آ گئی، اس کی آنکھیں چھلک رہی تھیں۔ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی، ہم کو خبر تھا جانے مادر کہ تیرا باپ ہمارا بات نہیں سنے گا۔ اس کے دل کی جگہ پتھر کا کوئی ٹکڑا ہے جس کو کوئی بھی موم نہیں کر سکتا۔ پھر اب تیرا کیا حکم ہے ماں؟ لیاقت نے ڈبڈبائی نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ ہم پٹھان ہیں لیاقت، ماں نے دل پر جبر کر کے کہا، کول دے کر پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو فرحین کا ہاتھ تھام لی، ایک بد نصیب ماں کا دعائیں تیرے ساتھ ہے، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ قدرت بھی تیرا ضرور ساتھ دے گی۔ لیاقت نے کوئی جواب نہ دیا، بڑی سعادت مندی سے آگے بڑھ کر ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے لیے ماں کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں ہی ہفتے اقلیم کی دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی تھیں۔ تا دیر ماں اور بیٹا دونوں ایک دوسرے کے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کا اندازہ لگاتے رہے، پھر ماں نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، تو فرحین کو لے کر کہاں جائے گا؟ کہاں کہاں بھٹکتا پھرے گا ماں کے دل کا ٹکڑا؟ اس کی فکر مت کر ماں، لیاقت حسین نے ماں کو تسلی دی۔ گل خان سے اپنا بچپنے کا یارانہ ہے، وہ کراچی میں کام کرتا ہے، اس کا پتہ میرے پاس ہے، ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے ماں، وہ تو میرے بچپن کا یار ہے، اور پھر تیری دعائیں بھی تو ہیں میرے ساتھ۔ خدا تجھے ہمیشہ سکھی اور آباد رکھے ماں کی جان۔ ماں پھر لیاقت کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ خود لیاقت کے سینے میں بھی طوفان ٹھاٹھے مار رہا تھا، وہ بھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا تو ماں کی خلش اور فزوں ہو جاتی، اس کے راستے میں کئی اور رکاوٹیں بھی آ جاتیں۔ سرفراز خان اگر اپنی ہٹ پوری کرنے کی خاطر فرحین کے باپ کو بلا کر اس پر بھی اپنا نادر شاہی حکم صادر کر دیتا تو وہ رشتہ دینے سے مجبوراً منہ موڑ لیتا۔ ایک ہفتے کی شش و پنج کے بعد فرحین کے بوڑھے والد نے اس کا نکاح خاموشی سے لیاقت حسین کے ساتھ پڑھا دیا۔ شادی کے موقع پر لیاقت کی ماں بھی کسی بہانے شریک ہو گئی، اس نے فرحین کو گلے لگا کر ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں، اور لیاقت حسین انہی دعاؤں کے ساتھ خدا کا نام لے کر فرحین کا ہاتھ تھام کر کراچی جانے والی بس میں سوار ہو گیا۔ ماں نے کچھ پس انداز کی ہوئی رقم، کچھ قیمتی زیورات سرفراز خان سے چھپا کر بیٹے کے حوالے کیے تھے۔ بس کا ٹکٹ خریدنے کے بعد بھی کافی رقم موجود تھی۔ روزمرہ کی ضرورت کا تھوڑا سا سامان بھی تھا جو ایک چھوٹے سوٹ کیس اور گٹھری کی صورت میں ان کے ساتھ تھا۔ لیاقت حسین کو کسی بات کا ملال نہ تھا، شاید اس لیے کہ ماں کی محبت بھری دعائیں اور نیک تمنائیں اس کے ساتھ تھیں، وہ اس کے لیے آنے والی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تھا۔ کراچی پہنچ کر لیاقت خان کو گل خان کا پتہ تلاش کرنے میں بہت زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ رکشے والے نے اسے اجنبی جان کر لمبا راستہ ضرور اختیار کیا، میٹر کے حساب سے بہت زیادہ پیسے بھی وصول کیے، لیکن بہرحال اسے گل خان کے ٹھکانے تک پہنچا دیا تھا۔ ماں کی دعائیں ساتھ تھیں، اس لیے گل خان کی تلاش کے بعد سر چھپانے کا دوسرا مرحلہ بھی آسانی سے طے ہو گیا۔ گل خان کراچی قدیم بستی میں خاموش کالونی میں رہتا تھا، جہاں غریب طبقے اور مختلف فرقے کے لوگ ایک زمانے سے مل جل کر رہتے تھے۔ غریبوں کی اس بستی کا نام حاجی فرید گوٹھ بھی ہے۔ یہی سڑک سے ملحقہ سالوں پرانا قبرستان بھی تھا جو گجر نالے کے قریب واقع ہے۔ اسی قبرستان کے بائیں ہاتھ پر بے شمار کچے پکے مکانات بھی موجود ہیں جو زبان خاموشی سے اپنی مکینوں کی غربت کا احوال سناتے نظر آتے ہیں۔ گل خان جس 1.5 کمرے کے مکان میں رہتا تھا، اس کا دروازہ بستی کی جانب کھلتا تھا اور ایک کھڑکی قبرستان کی سمت کھلتی تھی۔ کچھ عرصے لیاقت حسین نے گل خان کے گھر مہمانداری میں گزارے، مگر پھر جگہ کی کمی کے باعث اسے اپنی الگ رہائش کا انتظام کرنا پڑا۔
لہٰذا اسے بھی اسی قطار میں 4-5 گھر چھوڑ کر ایک مکان 800 روپے ماہوار پر مل گیا، جس پر پکی چھت کی بجائے سیمنٹ کی چادریں پڑی تھیں۔ اس کے ایک دروازہ اور کھڑکی قبرستان کی طرف کھلتی تھی، جبکہ ایک دروازہ دوسری جانب بھی تھا۔ لیاقت حسین کے لیے یہ گھر بھی فرحین کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کسی جنت سے کم نہ تھا، مگر ایک بات اس کی پریشانی کا سبب بنی تھی۔ مکان کا کرایہ پیشگی ادا کرنے اور گھر کو معمولی چیزوں سے سنوارنے کی خاطر جو رقم خرچ کرنا پڑی، اس کے بعد اس کے پاس بہت کم رقم باقی بچی تھی۔ البتہ زیور محفوظ تھا، وہ اسے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ گل خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے لیے جلد ہی کہیں کام دھندا تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ خود لیاقت حسین بھی صبح نکلتا، روزی روزگار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا، رات کے گھر آتا تو تھک ہار کر سو جاتا۔ فرحین کو تنہائی کی پریشانی اس لیے نہ تھی کہ گل خان کی بیوی زرینہ اور وہ بہت جلد ایک دوسرے کی سگی بہنوں کی طرح گھل مل گئی تھیں۔ وقت جیسے جیسے گزرتا گیا، لیاقت حسین کی پریشانی بڑھتی گئی۔ اسے کراچی آئے 20 دن گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ برسر روزگار نہیں ہوا تھا۔ یہ خیال اسے اندر ہی اندر پریشان کر رہا تھا کہ اگر کوئی کام نہ ملا تو روکھی سوکھی کھانے کے لیے بھی جیب کی تنگی سے پریشان کرتی تھی۔ وہ مرد تھا، تنہا ہوتا تو حالات سے مقابلہ کر لیتا، لیکن اپنے سے زیادہ اسے فرحین کی فکر تھی، جسے نامساعد حالات میں بھی اس کا ہاتھ تھامنے سے گریز نہیں کیا تھا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ نیکی کرے تو خداوند کریم بھی اس پر اپنی رحمتوں کے در کھول دیتا ہے۔ ایک ایسے ہی حادثے نے لیاقت حسین کی ہر مشکل آسان کر دی۔ ایک شام وہ تھکا ماندہ واپس اپنی بستی میں داخل ہوا تو ایک 2 منزلہ مکان کی نچلی منزل میں واقع دکانوں میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ خاصا ہجوم اکٹھا تھا۔ لیاقت حسین بھیڑ چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ مکان کے باہر ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑا لوگوں سے فریاد کر رہا تھا، خدا کے لیے میری مدد کرو، میری بوڑھی معذور ماں اور بیوی اندر موجود ہیں، انہیں بچا لو میرے بھائیو، تمہیں خدا کا واسطہ۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، لوگ اس کے اندر چھلانگ مار کر اپنی زندگی داؤ پر لگانے سے کترا رہے تھے، لیکن بوڑھے کی رقت بھری آواز لیاقت حسین کی مردانگی کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اسے فرحین کا خیال بھی تو تھا، لیکن یکلخت اسے یاد آ گیا کہ بچپن میں قرآن مقدس حفظ کرتے ہوئے ایک دن اس کے معلم نے کہا تھا، میرے بچوں ایک بات گرہ سے باندھ دو، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم مدد طلب کرے تو اللہ ہی سے مدد مانگ۔ یاد رکھ، ساری دنیا جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تجھے کسی بات کا فائدہ نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور اگر سارے لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہو۔ اس لیے میرے بچوں، کبھی نیکی کرتے وقت کسی نفع و نقصان کی فکر نہ کرنا۔ جو کچھ تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا اسے کوئی قوت نہیں ٹال سکتی۔ لیاقت حسین کو معلم کے کہے ہوئے جملے یاد آئے تو جیسے کسی غیبی قوت نے اسے ایک معذور عورت کی زندگی بچانے کی خاطر آمادہ کر دیا۔ ہجوم اسے روکتا رہا، لیکن وہ خدا کا نام لے کر شعلوں کے پھلانگتا نظروں سے غائب ہو گیا۔ ہجوم میں چہم گوئیاں شروع ہو گئی۔ ادھیڑ عمر کے متاثرہ فریادی کے دل سے لیاقت حسین کے لیے دعا نکلنے لگی۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ لیاقت حسین جھلسنے کے باوجود معذور عورت اور اس کی بہو کو شعلوں سے چھین کر لے آیا۔ اس کے بعد اسے اپنا ہوش نہیں رہا، جھلسے ہوئے لباس کی تپش اور سانس کی گھٹن نے اسے بے ہوش کر دیا۔ 2 روز بعد اسے ہوش آیا تو فرحین اس کے سرہانے موجود تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم بچ گیا، اس نے آنسوؤں کو پلو میں جذب کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہا۔ بہت سارے لوگ تمہیں دیکھنے کو آ چکا ہے، جس کا ماں کو تم نے بچایا اس کا بیٹا کا لڑکا بھی گل بھائی کے ساتھ دن میں 6 چکر لگاتا ہے۔ اسی خدا کا بندے نے تمہارا علاج کے لیے دوا دارو بھی کیا ہے، لیکن تم آگے کچھ نہ کہنا لیاقت کا زندگی، میں اور تمہارا فکر نہ کروں، یہ بات پھر کبھی بھول کر بھی نہ سوچنا۔ لیاقت حسین نے بیوی کی بات کا مفہوم بھانپ لیا تھا، اس کا ہاتھ تھام کر بولا، ہم نے خدا کا نام لے کر جس عورت کا زندگی بچانے کی کوشش کیا تھا وہ اب کیسا ہے؟ وہ ہسپتال میں ہے، لیکن شکر ہے کہ تمہارا جسم آگ سے نہیں جلا۔ 1-2 چھوٹا موٹا زخم ادھر ادھر آیا ہے، اس واسطے بوڑھے کا بیٹا تمہارے لیے ایک مرہم دے گیا، وہ ہم برابر لگاتا رہتا ہے۔ تم ہمارے قریب ہے تو پھر سارے زخم بھی اوپر والے کی مرضی سے بھر جائیں گے۔ زرینہ بہن اور گل بھائی تمہارے واسطے بہت فکر مند ہیں، دونوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا، فرحین نے کہا۔ 2 روز سے زرینہ اور گل بھائی ہمارے واسطے کھانا اور ناشتہ بھی لاتا ہے۔ لیاقت حسین اور فرحین کی گفتگو جاری تھی کہ باہر سے گل خان نے آواز دی۔ فرحین نے اٹھ کر دروازہ کھولا، پھر لپک کر پردے میں چلی گئی۔ 2 منٹ بعد گل خان لیاقت حسین کے کمرے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ایک جوان آدمی اور بھی تھا۔ بھائی سے ملو، گل خان نے اس کا تعارف کرایا، یہ اس عورت کا پوتا ہے جس کو تم نے بچایا تھا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نوجوان نے، جس کا نام احمد شاہ تھا، بڑی اپنائیت سے لیاقت حسین سے دریافت کیا۔ سب اوپر والے کا کرم اور آپ کا مہربانی ہے۔ گل خان کے پیچھے پیچھے زرینہ بھی آ گئی، اس نے فرحین کے ساتھ مل کر قہوہ تیار کر کے باہر بھیج دیا۔
احمد شاہ، گل خان، لیاقت حسین کے درمیان قہوہ پینے کے دوران بہت ساری گفتگو ہوتی رہی۔ پھر احمد شاہ نے پوچھا، لیاقت بھائی، گل خان نے بتایا ہے کہ آپ کو ملازمت کی تلاش ہے؟ جی ہاں۔ لیاقت حسین نے احمد شاہ کو امید بھری نظروں سے دیکھا۔ کیا آپ اس سلسلے میں ہمارا کوئی مدد کر سکتا ہے؟ آپ اپنا فرض پورا کر چکے، اب میرے اوپر بھی کچھ فرض بنتا ہے، احمد شاہ نے بے تکلفی سے کہا۔ میں کلفٹن کے علاقے میں ایک بڑے تاجر کے گھر ڈرائیور کی حیثیت سے ملازم ہوں۔ میں نے موقع نکال کر آپ کا ذکر کیا تھا صاحب سے۔ پھر لیاقت حسین کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اس کے پاس فی الحال کوئی اسامی خالی نہیں۔ لیاقت حسین کی نظروں میں امید کے روشن ہونے والے دیے ٹمٹمانے لگے۔ لیکن آپ فکر نہ کرو، احمد شاہ نے کچھ توقف سے کہا۔ سیٹھ عثمان صاحب سے بھی اپنی تھوڑی بہت سلام دعا ہے، اپنے صاحب سے بھی ان کا بہت یارانہ ہے۔ کل میری ڈیوٹی نہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو ڈائریکٹ عثمان صاحب کے بنگلے پر لے چلتا ہوں۔ دل کہتا ہے کہ وہ میری بات پر غور ضرور کریں گے۔ گل خان نے بھی احمد شاہ کی ہاں میں ہاں ملائی تو لیاقت حسین بھی آمادہ ہو گیا۔ دوسرے دن احمد شاہ اسے اپنی ہونڈا موٹر سائیکل پر بٹھا کر عثمان کے بنگلے پر لے گیا۔ اس وقت صبح کے کوئی 11 کا عمل رہا ہوگا۔ لیاقت حسین نے باہر سے سیٹھ عثمان کی عالی شان کوٹھی پر نظر ڈالی تو اس کا دل اندر سے ڈوبنے لگا۔ 1000 مربع گز پر تعمیر شدہ وہ کوٹھی بے حد خوبصورت تھی۔ باہر گیٹ پر ایک باوردی گارڈ بھی موجود تھا۔ لیاقت حسین کو وہاں اپنی دال گلتی نظر نہ آئی۔ وہ معمولی درجے کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، سیدھا سادہ آدمی تھا، اس لیے اس نے احمد شاہ کی موٹر سائیکل رکتے ہی دبی زبان میں کہا، بھائی احمد شاہ، میرا بات مانو تو واپس لوٹ چلو۔ کیوں بھلا؟ ادھر تو ہم کو اندر جانے کی اجازت بھی مشکل سے ملے گا، میرا وجہ سے تمہیں بھی شرمندگی ہوگا۔ اوہ، احمد شاہ مسکرا دیا۔ آپ فکر نہ کریں، یہ کراچی ہے، جہاں ایک ہی علاقے میں مختلف چھتوں کے نیچے مختلف ذہنیتوں کے لوگ سانس لیتے ہیں۔ سیٹھ عثمان کا تعلق اس قبیلے کے لوگوں سے ہے جو انسانوں کی قدر کرتے ہیں، کسی بات سے انکار کرتے وقت بھی خیال رکھتے ہیں کہ سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو۔ ایسا نہ ہوتا تو میں بھول کر بھی آپ کو یہاں نہ لاتا۔ لیاقت حسین نے کوئی جواب نہ دیا۔ احمد شاہ نے آگے بڑھ کر گارڈ سے کچھ بات کی جس نے آہنی پھاٹک کے ساتھ لگی ایک سفید مستطیل شے کو آہستہ سے دبایا۔ جواب میں پھاٹک کا ایک مختصر چکور حصہ کھلا اور ایک چہرہ نظر آیا۔ گارڈ نے اس چہرے سے کچھ کہا جس کا 8واں حصہ بھی بمشکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ نمودار ہونے والا حصہ دوبارہ بند ہو گیا۔ لیاقت حسین دل میں خدا سے دعائیں مانگتا قدم بڑھاتا احمد شاہ کے قریب چلا گیا۔ گارڈ نے اسے نظر بھر کر دیکھا، پھر ٹوٹی پھوٹی زبان میں بولا، پریشان ہونے کا ضرورت نہیں بھائی، ہمارا صاحب آدمی کو اوپر سے نہیں اندر سے دیکھتا ہے۔ لیاقت حسین سمجھ گیا کہ گارڈ کا تعلق بھی کسی پہاڑی علاقے سے ہے، لیکن لباس اور ماحول کے اثرات نے اس کی شخصیت بدل دی تھی۔ اس کی پیار بھری میٹھی زبان سن کر لیاقت حسین کی کشمکش بڑی حد تک رفع ہو گئی۔ گیٹ پر 5 منٹ انتظار کے بعد ایک سفید پوش ملازم نے اسے اور احمد شاہ کو کوٹھی کے اندر لے جا کر اس ملاقاتی کمرے میں بٹھا دیا جہاں کی ہر چیز اپنی زبان سے اپنی بیش بہا قیمت کا اظہار کر رہی تھی۔ سیٹھ عثمان قسمت کا سکندر ہے میرے دوست، احمد شاہ نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ اس کے سر پر کسی بڑے کا سایہ نہیں، دور پرے کے کچھ عزیز دار تو ہیں، اس کوٹھی میں صرف وہ اور اس کی بیگم رہتی ہیں۔ گھر میں کئی ملازم ہیں۔ سیٹھ عثمان کی عمر بھی 40-42 سے زیادہ نہیں، بہت نیک، مخیر، غریب پرور بندہ ہے، زبان کا کھرا بھی ہے، بات دل میں نہیں رکھتا، یہ سب تو بڑا خوبی کا بات ہے، لیاقت حسین نے جواب دیا۔ اسی وقت سادہ سے لباس میں ایک صاف ستھرا پروقار شخص دوسرے دروازے سے اندر داخل ہوا تو احمد شاہ تیزی سے سلام کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیاقت حسین نے بھی دھڑکتے دل سے اس کی پیروی کی۔ کیسے ہو احمد شاہ؟ آنے والا جو سیٹھ عثمان کے سوا اور کوئی نہیں تھا، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ اس کے لب و لہجے میں تصنع یا بناوٹ نام کی کوئی علامت نہ تھی۔ اس کے اشارے پر احمد شاہ، لیاقت حسین بھی بیٹھ گئے۔ آپ کی دعا ہے صاحب، احمد شاہ نے انکساری کا مظاہرہ کیا۔ آپ کو سلام کرنے کی خاطر چلا آیا، کچھ ضرورت ہو تو بلا تکلف کہہ ڈالو احمد شاہ، سیٹھ عثمان نے بڑی فراخ دلی سے کہا۔ جواب میں احمد شاہ نے اپنے مکان میں لگنے والی آگ اور لیاقت حسین کی انسان دوستی کی پوری روداد سنا ڈالی، پھر بڑی عاجزی سے بولا، اپنا یہ محسن بے روزگار ہے صاحب، اگر آپ مہربانی کر دو تو اپنے کندھے سے کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ سیٹھ عثمان نے لیاقت حسین کو نظر بھر کر دیکھا، بڑی اپنائیت سے بولا، آپ کا تعلق غالباً کسی پہاڑی یا سرحدی علاقے سے ہے؟ جی ہاں صاحب، لیاقت حسین نے اپنا پتہ ٹھکانہ بتانے سے گریز کرتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ لیاقت حسین ایک لمحے کو گڑبڑا گیا، پھر دبی زبان میں بولا، ملازمت کا ضرورت مجھے ہے صاحب، میرے والد کو نہیں۔ اوہ، سیٹھ عثمان نے مسکرا کر کہا، شاید آپ کسی وجہ سے بتانا پسند نہیں کر رہے، ایسی ہی بات ہے صاحب۔ آپ کو کس قسم کے کام آتے ہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جو آپ کو پسند ہو۔ ضرورت انسان کو سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے صاحب، آپ جو بولے گا میں انکار نہیں کروں گا۔ سیٹھ عثمان کی نظریں لیاقت حسین کا جائزہ لے رہی تھی، وہ اسے اپنے تجربے اور مشاہدے کی کسوٹی پر پرکھ رہا تھا۔ کمرے میں 1 منٹ تک خاموشی مسلط رہی، پھر سیٹھ عثمان نے پہلو بدل کر کہا، آپ مجھ سے کتنی تنخواہ کی توقع رکھتے ہیں؟
2 ٹائم کا کھانا عزت سے مل جائے، گھر کا کرایہ کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ انسان کو اس سے زیادہ کا لالچ نہیں کرنا چاہیے، آگے اوپر والا مالک ہے صاحب، وہ ناراض نہ ہو، اسی میں بندے کا بھلائی ہے۔ چلیں اسی اعتبار سے بتا دیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے کہ آپ کا گزارا بھی ہو جائے اور خدا کے سوا کسی کے آگے ہاتھ بھی پھیلانا نہ پڑے۔ لیاقت حسین دل ہی دل میں اپنی روزمرہ کی ضرورتوں اور دیگر اخراجات کا حساب لگانے لگا۔ یہ فکر بھی لاحق تھی کہ اگر ملازمت نہ ملی تو مکان کا کرایہ، 2 وقت کی روٹی بھی ملنا مشکل ہوگی۔ اپنا گزارا 3-3.5 ہزار میں بھی ہو جائے گا صاحب، اس نے کسمسا کر بڑی عاجزی سے کہا۔ یہ کراچی ہے بھائی لیاقت، احمد شاہ نے اسے سمجھایا، تم کو اب ادھر کے بازار کا بھاؤ نہیں معلوم۔ چھوڑو احمد شاہ، سیٹھ عثمان نے اٹھتے ہوئے نہایت اپنائیت سے کہا، تنخواہ کا فیصلہ مجھ پر چھوڑ دو۔ احمد شاہ کے ساتھ لیاقت حسین بھی اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس وقت اس کی آنکھیں چھلک پڑیں جب سیٹھ عثمان نے جیب سے اپنا پرس نکال کر 100 کے 10 نوٹ لیاقت حسین کو دیتے ہوئے کہا، اس رقم سے تم اپنے لیے 2 جوڑے سفید سلوا لینا، اجلے اور سفید مجھے پسند ہیں، اور یہ رقم نہ تمہاری تنخواہ کی مد میں ہے نہ ہی ایڈوانس۔ 1 تاریخ سے ادھر میرے بنگلے میں آ جانا، کام اور تنخواہ کا فیصلہ کر کے میں احمد شاہ کو 1-2 روز میں بتا دوں گا، باقی باتیں یہ تمہیں سمجھا دے گا۔ صرف ایک بات کا خیال ہمیشہ رکھنا، میں دروغ گوئی اور کام چوری کو پسند نہیں کرتا۔ لیاقت حسین نے کامتے ہاتھوں سے رقم لے لی، پھر یہ کہہ کر باہر آ گیا، ہم آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گا صاحب، آپ کا اس احسان کو بھی ہمیشہ یاد رکھے گا، یہ ایک مرد کا زبان ہے۔ 6 ماہ گزر گئے۔ لیاقت حسین کی زندگی بڑے آرام اور سکون سے گزر رہی تھی۔ اس کی ماہانہ تنخواہ 4,000 مقرر کی گئی، جو اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ فرحین نے کئی بار نماز شکرانہ ادا کی تھی، لیکن لیاقت حسین کو آسودہ زندگی گزارنے کے بعد بھی قلبی سکون نہیں تھا۔ جو کام اس سے لیا جا رہا تھا وہ برائے نام تھا، اسے بنگلے کے اندر چوکیداری کے فرائض انجام دینے پڑ رہے تھے۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں وہ بنگلے کے اندر 12-15 چکر لگاتا، پھر واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاتا۔ اس کا خیال تھا کہ احمد شاہ کی سفارش پر سیٹھ عثمان نے اسے خدا ترسی کے طور پر مدد کرنے کی خاطر اندرونی بنگلے کے اطراف کی چوکیداری سونپ دی تھی۔ 4-5 ماہ وہ خاموش رہا، لیکن رفتہ رفتہ اس کی طبیعت اکتانے لگی۔ وہ صدقے یا خیرات پر اپنے مستقبل کی تعمیر کرنا نہیں چاہتا تھا، ہر چند کہ وہ سیٹھ عثمان کا احسان مند تھا، جس نے آڑے وقت میں اس کی مدد کی تھی، لیکن لیاقت حسین کی رگوں میں جو خون گردش کر رہا تھا وہ اسے غیرت دلاتا رہتا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ سیٹھ عثمان سے بات کرے، لیکن کوئی مناسب وقت نہیں ملا۔ لیکن 6 ماہ گزرنے کے بعد اس کی طبیعت اکتانے لگی۔ وہ کام جسے سونپا گیا تھا وہ کوئی گھریلو ملازم بھی کر سکتا تھا، جن کی تعداد بھی 4 سے زیادہ ہی تھی، اندر زنان خانے میں ملازمائیں کام کرتی تھیں۔ کھانے پکانے کے لیے ایک ادھیڑ عمر کا خانسامہ الگ تھا، جو 10-12 سال سے خدمت انجام دے رہا تھا۔ 6 ماہ تک لیاقت حسین پوری ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی انجام دیتا رہا، پھر جب اس کی اکتاہٹ ناقابل برداشت ہونے لگی تو ایک دن اسے اتفاق سے سیٹھ عثمان سے بات کرنے کا موقع میسر آ گیا۔ اس کی ڈیوٹی کے اوقات صبح 10 سے شام 6 بجے تک تھے۔ جب وہ گھر واپس جانے لگتا تو اکثر سیٹھ عثمان اور اس کی خوبصورت بیوی راحیلہ بیگم کو باہر لان پر شام کی چائے پیتے دیکھتا، لیکن کبھی ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ گھر کی ملازموں اور گیٹ پر تعینات ڈیوٹی گارڈ سے بھی اس کی اچھی خاصی سلام دعا ہو گئی تھی۔ سب ہی راحیلہ بیگم کی تعریف کرتے تھے، جو نہ صرف خوبصورت، حسین اور پروقار شخصیت کی مالک تھیں، بلکہ شوہر کی طرح خود بھی ملازموں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرتی تھیں۔ ان کی بیماری، دکھ اور ضرورتوں کا خیال رکھتی، دامے درمے سکھنے ان کے کام آتی۔ راحیلہ بیگم کی عمر بھی 35-36 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن جسم کی تراش خراش اور چہرے کی کھیلتی ایک ملکوتی مسکراہٹ اس کی عمر کو بہت کم ظاہر کرتی تھی۔ وہ اپنی صحت کا خیال رکھتی تھی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ شوہر کی طرح صوم و صلوات کی پابند بھی تھی۔ اس کے حسن و خوبصورتی کا سب سے بڑا راز یہی پاکیزگی تھی جس نے اسے ہر دل عزیز بنا دیا تھا۔ وہ برقع پہننے کی عادی نہیں تھی، لیکن اس کی کشادہ پیشانی کا اوپری حصہ، سر کے بال اور کان پر ہمیشہ لباس سے میچنگ کلر کا ایک حجاب ضرور ہوتا، جو پشت کے علاوہ اس کے سینے کی پردہ پوشی بھی کرتا۔ یہی حسن، پاکیزگی اور معصومیت راحیلہ بیگم کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ شام کے 6 بجے تو لیاقت حسین نے حسب معمول بنگلے کی پشت پر تعمیر ملازموں کے کمروں کے ساتھ بنے ایک خالی کمرے میں جا کر اپنا سفید لباس تبدیل کیا۔ پھر باہر جاتے وقت اس کو صرف سیٹھ عثمان لان پر رکھی بیت کی دیدہ زیب کرسی پر تنہا بیٹھے چائے پیتے نظر آ گئے۔ باقی 4-5 کرسیاں خالی تھیں، میز پر چائے اور کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ شاید راحیلہ بیگم کسی کام سے اندر چلی گئی تھیں یا بھی باہر ہی نہیں آئی تھیں۔ بہرحال لیاقت حسین غیر اختیاری طور پر قدم اٹھا تھا، سیٹھ عثمان کے قریب جا کر رک گیا۔ اس کے شعور میں اس وقت بھی وہی ایک خیال کچوکے لگا رہا تھا کہ سیٹھ عثمان نے صرف اس کی مدد کی خاطر خدا ترسی کی بنیاد پر ملازم رکھ لیا ہے۔ کیا بات ہے لیاقت حسین؟ سیٹھ عثمان نے اس کو قریب کھڑا دیکھ کر سادگی سے پوچھا۔ کچھ کہنا ہے؟ جی مالک۔
लियाकत हुसैन जो 6 माह में अपने इलाके की खड़ी ज़ुबान के बजाय टूटी फूटी मुकामी ज़ुबान भी सीख गया था, मध्यम आवाज़ में बोला, आपने मुझे जो ड्यूटी करने को दिया है वो मेरी खिदमत के मुकाबले में माहाना तनख्वाह से बहुत कम है। मैं समझा नहीं। मेरा मतलब ये है कि मालिक जो मर्द ज़ात हो, जवान हो, वह सदका खैरात का मुस्तहिक नहीं होता। वो रवानी में अपना मकसद बयान करता रहा। बचपन में मौलवी साहब ने भी यही तालीम दिया था कि नौजवान आदमी को हक हलाल का कमाई खाना चाहिए। मैं अब भी तुम्हारी बात नहीं समझ सका। सेठ उस्मान ने ताज्जुब से पूछा, ये सदका खैरात का जिक्र कहाँ से दरमियान में आ गया? आप हमको 2 वक्त फ़र्स्ट क्लास चाय देता, 1 वक्त का तगड़ा खाना देता और 4000 रुपये तनख्वाह भी देता, सिर्फ इस बात का कि मैं दिन में 15-16 बार बंगले का घूम फिर कर चक्कर लगाए। इतना चक्कर तो कोई मुलाजम भी खाना हजम करने के लिए लगा सकता है, फिर ये तनख्वाह किस बात की? ओह, सेठ उस्मान मुस्कुरा दिया। फिर इससे पेशतर के कोई तफसीली जवाब देता राहिला बेगम कदम उठाते आ गईं। लियाकत हुसैन नज़रें झुकाकर वापसी के इरादे से पलटा तो सेठ उस्मान ने आवाज़ देकर इसे रोक लिया। बदस्तूर मुस्कुरा कर बोले, तुम जो शिकायत मुझसे कर रहे हो वही बेगम साहिबा से करो। घर के मुलाजमों का चार्ज भी इन्हीं के ज़ुम्मे है। मैं बाहर के मामला देखता हूँ। क्या बात है लियाकत हुसैन? राहिला बेगम ने कुर्सी पर बैठते हुए मिलनसार लहजे में कहा। तुम्हें किस किस्म की शिकायत है? लियाकत हुसैन राहिला बेगम से नज़रें मिलाकर बात करना भी गुनाह समझता था, इसलिए खामोश खड़ा सटपटाता रहा। इसकी ये मुश्किल सेठ उस्मान ने हल कर दी तो राहिला खातून के गुदाज होंठों से कह कहा उबल पड़ा। फिर वो संजीदगी से बोले, तुम्हें और क्या काम आते हैं? इधर हम गांव में खेती बाड़ी भी करता था, घोड़ों को तरबियत भी देता था और सारे मर्दों वाले काम करता। कभी बाबा कहीं मेहमानदारी पर जाता तो इसकी जीप भी चलाता था, अपने पास पक्का लाइसेंस भी है। ओह, तो ये बात है। राहिला बेगम लियाकत हुसैन के बारे में पहले ही शोहर से सुन चुकी थी कि वह मेहनती, जफाकश और ईमानदार है। चुनाचे मुस्कुरा कर बोले, अगर तुम तनख्वाह को ड्यूटी के मुकाबले में ज़्यादा समझ रहे हो तो ये बात मुझे पसंद आई। शुक्रिया बेगम साहब। लियाकत हुसैन ने खुशी का इजहार किया, लेकिन बदस्तूर नज़रें झुकाए खड़ा रहा। ड्राइवर तो हमारे पास पुराना है, इसलिए हम खुद इसे निकाल नहीं सकते। हाँ, अगर तुम्हें खेती बाड़ी से शौक़ है तो फिर तुम माली बाबा के साथ मिलजुल कर पौधों की देखभाल कर लिया करो। वो बूढ़े आदमी हैं, तुम्हें दुआ भी देंगे। लियाकत हुसैन खुश हो गया और वो राहिला बेगम से ज़्यादा खुलकर बात करने से भी शर्मा रहा था, इसलिए फ़ौजी अंदाज में सलाम करके तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता फाटक की जानब चला गया। आपका अंदाज़ा गलत नहीं था। उसके जाने के बाद राहिला बेगम ने अपने लिए चाय बनाते हुए शोहर से कहा, लियाकत मुझे शरीफ होने के साथ साथ ईमानदार और ऐसा वफ़ादार आदमी भी लगा है जो वक्त पड़ने पर किसी की खातिर अपनी जान की बाजी भी लगा सकता है। मैंने इसीलिए वक्ती तौर पर मुलाजिम रख लिया था, वरना आप भी जानती हैं आपका ये खादम कारोबारी आदमी है। यहाँ बात बात पर दुश्मनियाँ जन्म लेती हैं, इसलिए दिन रात हमारे मुसल्ला आदमी बंगले के तरफ सादा लिबास में अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहते हैं। लियाकत हुसैन ने आपके आने से पेशतर दबी ज़ुबान में अपनी तनख्वाह को सदका खैरात से ताबीर देकर मुझे भी ख़ास तौर पर बेहद मुतासर किया है। अपने ड्राइवर के बारे में आपकी क्या राय है? राहिला बेगम ने शोहर की बात सुनकर संजीदगी से दरियाफ्त किया। 3 साल से काम कर रहा है, खामोश तबीयत का मालिक है। और लेकिन आपने इस वक्त अचानक ड्राइवर के बारे में क्यों पूछा? लियाकत हुसैन के बारे में आपका जवाब सुनकर राहिला बेगम ने चाय का एक घूंट लेते हुए बदस्तूर पुरख्याल अंदाज में कहा, किसी के बारे में बगैर किसी सबब मनफी अंदाज में सोचना भी खुदा को पसंद नहीं, लेकिन मुसलिहत और दूर अंदेशी के कुछ अपने तकाजे भी होते हैं जिसका हुक्म दिया गया है। सेठ उस्मान ने जवाब नहीं दिया, मोहब्बत भरी नज़रों से राहिला बेगम को देखते रहे। पैसे में बड़ी ताकत होती है, ऐसी नाकाबिल शिकस्त कुव्वत खरीद जो अक्सर इंसान को दोस्त से दुश्मन भी बना देती है। जी? सेठ उस्मान ने चौंक कर बीवी को वजाहत तलब नज़रों से देखा। मैं किसी की नीयत पर शुबा या इल्ज़ाम नहीं लगा रही, लेकिन इंसान की नीयत में ख़राबी आने में देर भी नहीं लगती। गोया आप कहना चाहती हैं कि मेरे कारोबारी हरीफ मुझे ख़त्म कराने के सिलसिले में सबसे सहल और आसान तरीका ये इख्तियार कर सकते हैं कि मेरे ड्राइवर वहीद को ख़रीद लें और अपने नापाक मकसद में कामयाब हो जाएं। क्या ऐसा होना बाईद अज़ क़ियास है? राहिला बेगम ने बड़ी मासूम मुस्कुराहट लबों पर बुखेर कर कहा, मैं वहीद की नीयत और इसकी आज तक की वफ़ादारी पर शुबा भी नहीं कर रही, लेकिन क्या हमारे मुश्तरका दुश्मन इस अंदाज में नहीं सोच सकते? मेरा मशवरा है कि आप किसी वक्त इत्मीनान से बैठकर इस इम्कानी क्यास पर दोबारा गौर करें। सेठ उस्मान ने कुछ रोज़ूद रंज अंदाज में होंठ काटते हुए कहा, फिर चाय की प्याली मेज़ पर रखते उजरत में उठे और खामोशी से अंदर चले गए। राहिला बेगम हैरतज़दा रह गईं। इन्हें यकलख्त गुमान हुआ कि शोहर के दिल में इनकी तरफ से कोई बाल आ गया। एक लम्हे को वो गुमसुम रहीं, फिर शोहर के पास पहुँचने के लिए तेज़ तेज़ कदम उठाने लगीं। सेठ उस्मान अपनी स्टडी में बैठे किसी किताब की वर्क गर्दाने में मसरूफ़ थे। राहिला बेगम दबे कदमन के करीब जाकर खड़ी हो गई। वो शोहर से मुखलिस थी, मिजाज आशना थी, समझ गईं कि शोहर को वहीद के सिलसिले में इनका शुबा भी नागवार गुजरा है। राहिला बेगम ने महज एक इम्कानी बात का इजहार किया, किसी पर बिलावजह इल्ज़ाम लगाना हरगिज़ मकसूद न था। चंद लम्हे वो खामोश खड़ी रहीं, फिर उन्होंने अपने हाथ बड़ी मोहब्बत से शोहर के कांधों पर रखे तो सेठ उस्मान ने चौंक कर कहा, आप नाराज़ हैं मुझसे? आपने चाय भी ठीक तरह नहीं पी? बस यूँ ही दिल नहीं चाहा।
انہوں نے راحیلہ بیگم کو ٹالنے کی کوشش کی۔ آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیں۔ ایک بیوی کی حیثیت سے آپ کی زندگی کی فکر کرنا کیا میرا فرض یا حق نہیں؟ راحیلہ بیگم کی آواز فرتے جذبات سے رون گئی۔ خدا گواہ ہے، میں نے کسی پر ایمانداری پر کوئی شبہ نہیں کیا۔ ایک امکانی بات کہی تھی، لیکن آپ کو دکھ ہوا ہو تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ سیٹھ عثمان تیزی سے اٹھے۔ راحیلہ بیگم انہیں کبھی دکھ نہیں پہنچایا تھا۔ وہ ان کی زندگی کا سب سے بیش بہار قیمتی سرمایہ تھیں۔ ان کے درمیان شادی کے 9 سال بعد بھی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ خود راحیلہ بیگم کو اس کا احساس تھا، لیکن سیٹھ عثمان نے کبھی اشارتاً بھی اس موضوع پر زبان نہیں کھولی تھی۔ وہ دیندار آدمی تھے، جانتے تھے خدا کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ انہوں نے اٹھ کر راحیلہ بیگم کو ہاتھ پھیلا کر سینے کی گہرائیوں میں سمیٹ لیا۔ بڑی محبت اور انکساری سے بولے، آپ کو میری جان کی قسم، دوبارہ کبھی یہ خیال بھی دل میں نہ آنے دیجیے گا کہ میں زندگی میں کبھی آپ سے ناراض ہونے کا سوچ بھی سکتا ہوں۔ شوہر کے جملوں نے راحیلہ بیگم کی پریشانی دور کر دی۔ پل بھر کے لیے جو احساس انہیں کچوکے لگا رہا تھا وہ جاتا رہا۔ میری درخواست ہے، کبھی اپنے راحیلہ سے ایک پل کے لیے بھی خفگی کا اظہار نہ کیجیے گا۔ وعدہ رہا، سیٹھ عثمان نے بیوی کی غزالی آنکھوں میں ڈوب کر کہا۔ پھر دوبارہ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کی خاطر جھک کر راحیلہ بیگم کی پیشانی پر مہر صداقت ثبت کر دی۔ پل بھر میں فضا، جس پر بس لمحے بھر کو ہلکا سا غبار طاری ہوا، ساری کثافتوں سے پاک ہو گئی۔ راحیلہ بیگم نے دوبارہ چائے بنا کر دی، پھر دونوں محبت بھری باتوں میں محو ہو گئے۔ ساری دھند دور ہو گئی۔ دونوں اس طرح گھل مل کر باتیں کرنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ لسنر، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ناول آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیٹ کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کہانی سننے سے پہلے۔ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، میرا فائدہ ہو جائے گا۔ تو کہانی سننے کے لیے شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔